اچھا جی، ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ یوٹیلیٹیرینزم ہے. اور اگین جس نے اوپر ذکر ہے کہ آئیڈیلزم جو ہے وہ اسٹیٹ سینٹرک ہے, تو یہ جو ہے وہ انڈیویجول سینٹرک ہے. تین فیمس جو ایکسپوننٹس ہیں یوٹیلیٹیرین پوائنٹ آف ویو کے وہ ہیں جیرمی بینتھم, جان آسٹن اور جیمس مل. جیمس اسٹوارٹ مل, جے ایس مل بھی کہتے ہیں اسے. ان کا ماننا یہ ہے اکارڈنگ ٹو تھیوری the state and its institution are to be valued with the reference to their utility. ٹھیک ہے, یوٹیلیٹی سے مراد ہوتی ہے افادیت. The exponents of the utilitarianism introduce a criterion for the measurement of the utility of laws termed as pain and pleasure. Their arguments are somewhat as follows. ہم آگے اس کو پڑھتے ہیں لیکن میں ایکسپلین کر دوں کہ کیا مراد ہے. اس نے کہا کہ اسٹیٹ جو ہے اور جو بھی اس کے انسٹیٹیوشن ہیں وہ جو بھی رول پرفارم کر رہے ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہے کہ ہاؤ ان کی افادیت کی بنیاد پہ, اور عوام یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کتنی, اور انسان کا پین اینڈ پلیئر کہ وہ کتنا پلیئر پرووائڈ کر رہے ہیں اور کتنا پین. اگر وہ زیادہ پلیئر پرووائڈ کر رہے ہیں تو ان کی یوٹیلیٹی ہے, اگر وہ زیادہ پین پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ یوزفل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بیسک کرائٹیرین ہے اس کا یوٹیلیٹیرینزم کا, اور وہ اس کی بنیاد پہ فنکشنز آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو ڈٹرمائن کرتی ہے کہ اگر اسٹیٹ کا جو آئیڈیا ہے یا اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پلیئر پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ سروائیو کر سکتے ہیں. وہ انسٹیٹیوشن جو پلیئر پرووائڈ کر رہے ہیں وہ سروائیو کریں گے. جو وہ لاز جو پلیئر پرووائڈ کر رہے ہیں وہ لاز ایگزسٹ کریں گے, وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے. لیکن وہ لاز جو پلیئر نہیں پرووائڈ کر کے بلکہ پین کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ہے وہ ہیومن مینٹالٹی کے اوپر انہوں نے اپنا آئیڈیا بیس کیا. وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ پلیئر کو سیکھ کرتا ہے اور پین کو ورس کرتا ہے, مطلب جو تکلیف ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. یوٹیلین اور اس فالو every individual instinctively endeavors to seek pleasure and avoid pain. یہ بات میں نے آپ کو کہی. The state therefore should enforce only such laws as can ensure happiness in society. The greatest happiness of the greatest number should be an established doctrine in the policy making. پالیسی بناتے وقت آپ کو یہ بات دماغ میں رکھنی ہے کہ وہ پالیسی بنائی جائے, وہ قانون بنایا جائے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہیپینس پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے جی, مطلب میجورٹی کو وہ پلیئر پرووائڈ کرے. Utilitarian is thus very proposal for law making has to be justified in respect of its utility on mathematical precisions. پھر آپ کو اگین ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو ایسے میکانزم اور آپ کو ایسے کہہ لیجیے اسکیل کی ضرورت ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم میئر کر سکیں کہ ہیومن جو پلیئر ہے کس چیز میں زیادہ حاصل ہو رہا ہے اور کس میں کم ہو رہا ہے, اور پین کس میں زیادہ ہے اور کس میں کم ہے. Every individual instinctively endeavors to seek pleasure and avoid pain. The state therefore should be enforced. یہ ہو گئی. Utilitarianism was developed as a conceptual scheme for the guidance of the different aspects of human activity. ٹھیک ہے جی, انسان کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ایک جو جوڈیشیل ایسپیکٹ ہیں اس کے اوپر کام کیا جناب بینتھم اور آسٹن نے. پالیٹکس کے اوپر جے ایس مل نے کام کیا. اور perhaps the best manifestation of this approach, its economic theory was presented in the form of individualism based on laissez-faire doctrine, and main contributions were the classical economists Ricardo and Adam Smith. اب یہ لیزا فری کی یہاں پہ ٹرم استعمال ہوئی ہے. میں آپ کو سمپل ٹرم جو اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ لیزا فری مارکیٹ سے مراد ہوتی ہے کہ ایسی مارکیٹ, ایسی اکنامک پالیسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر اسٹیٹ جو ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر انٹروین نہیں کرتی. ٹھیک ہے, مارکیٹ اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کرتی ہے. اسٹیٹ انٹرونشن ان دا بزنسز یا کامرس میں نہیں ہوتی, زیرو انٹرفیئرنس ہوتی ہے, اور جو مارکیٹ ہے وہ خود بخود اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کرتی ہے. یہ لیزا فری اکانومی ایسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے جو پروپوننٹ ہیں وہ ایڈم سمتھ ہیں. ان کی 1770 کے اندر میرے خیال ان کی سب سے فیمس بک جو ہے ویلتھ آف نیشنز ہے, اس کے اندر آئی تھی. The profounders of this theory believed in limiting the sphere of state action. ٹھیک ہے جی, اسٹیٹ کا کردار کم ہو رہا ہے. جس میں نے آپ سے اسٹارٹ میں عرض کیا تھا کہ یہ والا جو کانسیپٹ ہے یہ انڈیویجولسٹک انڈیویجول سینٹرک ہے. جو آپ نے پچھلا آئیڈیلزم پڑھا ہے وہ اسٹیٹ سینٹرک ہے. پروٹیکشن اگینسٹ ایکسٹرنل ایگریشن, مطلب یہ تین بنیادی کردار ہیں جو یہی فنکشن ہونے چاہیے اسٹیٹ کے. یہ ایڈم سمتھ صاحب کا ماننا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ملک پہ کوئی باہر سے حملہ کرتے تو اس کے آپ کی دفاع جو ہے, ڈیفینس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ گورنمنٹ کر لے. انفورسمنٹ آف جسٹس فار انشورنگ اکوالٹی اینڈ فیئر پلے. اس سے مراد یہ ہے کہ کیا نام ہے, جو جسٹس ہے, انصاف انشور کرے, ایکوٹی جو ہے وہ مطلب, اور فیئر پلے جو ہے وہ انشور کرے کہ مطلب اسٹیٹ کے جو آپریشنز ہیں اس کے اندر
تمام جو ہیں سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے اور کوئی کسی دوسرے کو انڈرمائن نہ کرے، ایکسپلائٹ نہ کرے. ٹھیک ہے جی. مطلب یہاں پہ اکوٹی جو ہے اس کو اگر ہم سمپل ورڈز میں ڈیفائن کریں تو اکوالٹی آف بینگ فیئر اینڈ امپارشل. مطلب اسٹیٹ جو ہے وہ ان بائسڈ ہو، بالکل ایک طرح کا مطلب کہہ لیجیے تھرڈ امپائر والا اس کا رول اور ریفری والا رول ہو، وہ کسی پارٹی کے ساتھ ملی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. پھر اسٹیبلشمنٹ آف انسٹیٹیوشنز نیسیسری فار دا جنرل ویلفیئر، اور ایسے ادارے بنائے جو کہ جنرل ویلفیئر آف دا پیپل جو ہے اس کے اندر کے لیے کام کرے. مطلب یہ تین جو ہیں، ایڈم اسمتھ کا ماننا تھا کہ یہ صرف تین کردار ہیں جو فنکشن ہے جو اسٹیٹ کو پرفارم کرنے چاہیے. ہربرٹ اسپینسر another English utilitarian wanted to restrict the sphere of the state to the maintenance of law and order only. مطلب اس کا کام صرف یہ کہ وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے، اور اس کے اندر مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر کے اندر وہ صرف انٹرنل سیکورٹی بھی ہے، اس کے ساتھ ایکسٹرنل سیکورٹی کی بھی بات کرتا. پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو تھوڑا سا کہہ لیجیے کرٹیسزم کیا ہے. کرٹیسزم جو ہے وہ یہ ہے کہ یوٹیلیٹیرینز آر کریڈیٹڈ فار دیئر اسٹریس on the welfare of the individuals and the promotion of public liberties. یہ اس کی ایک پازیٹیو بات ہے. ویسے یہ اس پہ نہیں کیا گیا کیونکہ جو پچھلا تھا ہم نے جو بھی آئیڈیلزم کو پڑھا اس کے اندر آپ نے یہ پڑھا کہ وہ زیادہ ہی اسٹیٹ سینٹرک تھا، ٹوٹلیٹیرینزم کی بات کر رہا ہے، انڈیویجول رائٹس کو، انڈیویجول کی امپورٹنس کو بالکل نگیٹ کر رہا ہے. تو جب ہم ایسا کوئی سسٹم لائیں گے تو نیچرلی جو سمپتیز ہیں یا جو وفاداریاں، لائلٹیز ہیں، وہ ول بی ناٹ ایز اٹ شوڈ بی، جیسے ایک اسٹیٹ کے ساتھ ہونی چاہیے. کیونکہ لیکن یہاں پہ ہم ایک اور ایکسٹریم کی طرف چلے جاتے ہیں جب ہم یہ لیزر فرے والی اور یوٹیلیٹیرین کانسیپٹ کو ہم پڑھیں. تو ایک اچھی بات اس کی تھی کہ اس نے ویلفیئر آف دا انڈیویجول کی بات کی، اور پبلک لبرٹی، مطلب پبلک لبرٹی سے مطلب اجتماعی آزادی جو ہے، آزادی جو ہے لوگوں کی، عوام کی آزادی جو ہے، لبرٹی جو ہے، فریڈم جو ہے، اس کی بات کی. لیکن اس کے علاوہ people render obedience to law they uphold not due to any coercion but because it is tends to promote their betterment. انہوں نے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ لوگ لا کو کیوں فالو کرتے ہیں نیچرلی، کہ اس میں وہ اپنی بیٹرمنٹ اور اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. This approach regarding the nature of state in fact paved the way for the emergence of the modern concept of welfare state. کیونکہ اس کے اندر پھر قوانین ہی وہ بنایا جائے نا، وہ اس کے ذریعے انڈرسٹینڈنگ یہ بلڈ ہوئی کہ قوانین اور قانون ہی وہ بنائے جائیں جن کے ذریعے لوگوں کو میکسیمم فائدہ ہو، میکسیمم یوٹیلیٹی ان کو اس سے ملے. ڈسپائٹ دا اسپیسیفک ایڈوانٹیج یوٹیلیٹی سرٹن شارٹ کمنگس ہیں اس کی. وہ کیا کیا ہیں جناب؟ پین اینڈ پلیئر سگنیفائز دا مینٹل ایٹیٹیوڈ وچ کانٹ بی میئرڈ ان مٹیریل ٹرمز. کہ آپ وہ کون سا اسکیل ہے جس کے ذریعے آپ یہ ڈیٹرمائن کریں گے کہ کیا چیز جو ہے وہ کتنے اس کی کتنا پلیئریبل ہے اور کتنا اس میں پین مل رہا ہے اور کتنا پلیئر مل رہا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. دوسرا یہ تھا which can't be measured in material terms nor a uniform criterion to be presented in this context. مطلب وہ ایسا کوئی تھا نہیں یونیفارم، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کا جو پلیئر اور پین کی جو کانسیپٹ ہے اس کو ڈٹرمائن کرتی ہیں. ریلیجن ہے، سوسائٹی ہے، وہ بہت سی چیزیں. پھر دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں بیٹا وہ کسی ایک کے لیے تو پلیئریبل ہوتی ہیں اور دوسرے کے لیے نہیں ہوتی. تو اب یہ بھی کوئی یونیفارمٹی نہیں. obviously the absence of uniform standards, the utility of laws can't be measured in a statistical sense. Secondly, the concept gives priority to individual well-being over the welfare of the society as a whole. Such an approach can prove harmful for the developing polity. کیونکہ جب آپ ایک کیا نام ہے سوسائٹی کو انڈرمائن کر دیتے اور انڈیویجول کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں تو بکرنگ آف سوسائٹی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ ہر کوئی اگر اپنے انڈیویجول گینز کے لیے ڈلیور ہوگا تو ایک بڑی سیلفش قسم کی اور ایک آئسولیٹڈ قسم کی سوسائٹی، فریگمنٹڈ قسم کی سوسائٹی بن جائے گی. کیونکہ ہر کوئی اگر اپنے پرسنل گین کے لیے کام کر رہا ہوگا تو نیچرلی جو وہ ایک سینس آف ٹوگیدرنیس ہوتی ہے، ایک سینس آف بلانگنگنیس ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ اس طرح کا بلڈ نہیں ہوگا. ہر کوئی اپنے پرسنل گینز کے لیے ایک سیلفشنیس ہو جائے گی تو وہ ایک بڑا ہی روبوٹک قسم کا معاشرہ بن جائے گا، ایک بہت ہی سیلفش سیلف سینٹرڈ قسم کا معاشرہ بن جائے گا جو ایونچولی ٹوٹ جائے گا. کیونکہ آپ کا جو قریبی بانڈ ہے، آپس کا جو تعلق ہے، وہ جتنا کمزور ہوتا جائے گا اتنا کمزور آپ کی سوسائٹی ہوتی جائے گی. اور پھر اس میں بات تیسری جو اس کے اوپر کرٹیسزم ہے جو میں اس کو کنکلوڈ کروں گا جس کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ آف پلیئر ہے، کچھ کے لیے وہ چیز پلیئریبل ہو سکتی ہے اور کچھ کے لیے نہیں. کچھ سیڈسٹزم اور بڑا کچھ آپ کو کانسیپٹس ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ پین کے اندر پلیئر کرتے ہیں، تو ان کا آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے.
پھر اس کے علاوہ جو ہے جس طرح یہاں پہ کسی نے مثال دی تھی موب لنچنگ جو ہے بیٹا، آپ دیکھتے ہیں انڈیا کے اندر وہ مسلمانوں کو کس طرح موب لنچ کر دیتے ہیں. ایک اجتماع اکٹھا ہوتا ہے اور وہ پکڑتے ہیں اور بندے کو قتل کر دیتے ہیں. تو کیا میکسیمم نمبر آف پیپل جو ہیں وہ اس سے پلیئر گین کر رہے ہیں، تو کیا وہ غلط ہو گیا کہ صحیح ہو گیا؟ تو یہ بہت بڑا کرٹیسزم ہے جو اس کے اوپر کیا جاتا ہے، اور یہ اس کو جواب دینے میں ناکام نظر